وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ رب ذوالجلال نے اپنے پاکیزہ کلام میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی بنیادوں کو اونچا اٹھا دیا اور اس زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر تعمیر کر لیا تو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ یہ کہنے لگے کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کر لے، کیونکہ تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے اور تو ہی معاملات کو جاننے والا ہے۔ اور ان دونوں برگزیدہ نبیوں نے اتنے عظیم الشان کام کرنے کے بعد یہ کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا مطیع اور فرمانبردار بنا کے رکھ، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں سے، ہماری اولاد میں سے، نسل میں سے ایک ایسی امت بنا کہ جو تیری اطاعت کرنے والی ہو، تیرے سامنے سر جھکانے والی ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں اے رب عبادت کے طریقے سکھا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اے ہمارے رب ہماری توبہ کو قبول کر لے، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے توبہ کو، اور تو ہی سب سے زیادہ مہربان اور رحم کرنے والی ہستی ہے۔ اور ان دونوں بزرگ اور برگزیدہ نبیوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی دعا کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی تعمیر جیسا عظیم الشان کام مکمل کرنے کے بعد یہ دعا بھی کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب یہاں کے رہنے والوں میں سے ایک ایسے رسول کو بھیج یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے تیری آیات پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ رسول انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے کردار کو پاکیزہ بنائے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی اے ہمارے رب غالب ہے اور حکمت اور دانائی والا ہے۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، اور یہ وہ ملت ابراہیم کہ جس کی بنیاد جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی اطاعت، خانہ کعبہ کی تعمیر اور اپنے ہاتھ کو دعا کی صورت میں بلند کرنے کی شکل میں اس کی بنیاد رکھی تھی۔ تو اللہ رب العزت وہ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو ملت ابراہیم سے رخ پھیرے گا، اور جو بھی ملت ابراہیم یعنی سنت ابراہیم اور طریقہ ابراہیم علیہ السلام سے منہ موڑ لے گا وہ انتہائی نادان اور بیوقوف ہی ہو سکتا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کیونکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں منتخب کر لیا ہے۔
وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی اس کا شمار صالحین میں سے اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ بلند مقام اور مرتبہ کیوں حاصل نہ ہو کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا اے ابراہیم اطاعت قبول کر لے، قال اسلمت لرب العالمین، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے آپ کو اس کا مطیع بناتا ہوں جو عالمین کا رب ہے، جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ میں اس اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہوں، اس کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں، اپنی اطاعت کا اظہار کرتا ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی بات کی وصیت اور نصیحت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کرتے رہے، اور یعقوب علیہ السلام بھی اسی بات کی نصیحت اپنی اولاد کو کرتے رہے۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اور وہ نصیحت یہ تھی کہ اے ہمارے بیٹو، اے ہمارے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اس لیے اے ہمارے بچوں تمہاری زندگی اسی حالت میں گزرنی چاہیے کہ تم اللہ کی اطاعت کرنے والے، اس کے سامنے سر جھکانے والے، اس کی بات ماننے والے، اور زندگی کے آخری لمحے تک اسی عمل کو تم نے پورا کرنا ہے۔ سامعین محترم، سورہ بقرہ کی یہ آیات جو 127 سے لے کر 132 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور اس کا آسان لفظی ترجمہ آپ کے سامنے رکھا، اس میں وہ پورا منظر، وہ پوری تاریخ ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ جس میں رب کائنات نے اپنے انتہائی برگزیدہ بندوں میں سے 2 بندوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا، جو ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اور جن کی نسل سے اللہ رب العزت نے اس زمین کی دنیا میں اور اس دنیا کی زندگی میں اپنے آخری اور انتہائی پسندیدہ نبی کو پیدا کیا، جن کے ہم امتی ہیں اور جس پر ہم فخر کرتے ہیں۔ اور یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ہمیں ایسے نبی سے نوازا کہ جن کا مقام اور مرتبہ، جن کی عزت اور شان اس کائنات میں اللہ کے بعد صرف اور صرف انہی کے نصیب میں ہوئی، انہی کے حصے میں آئی۔ اور مصطفیٰ علیہ السلام کی امت میں شامل ہونا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مرتبہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس مقام پر پہنچا کر اس عزت سے ہمیں نوازا۔ لیکن یہ سب آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ اللہ رب العزت جو عزتوں کا مالک ہے اور جو عزتیں عطا کرنے والا ہے، وہ جس پر نظر کرم کرتا ہے اس کی کایا پلٹ جاتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اور اس کے اطوار بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور کسی بھی اللہ کے بندے کی زندگی کا سب سے حسین اور سب سے خوش نصیب لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کے سامنے سر جھکا کے یہ کہے کہ اللہ میں تیری اطاعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اور تیری ہستی ہی سب سے بڑی ہستی ہے، اور میں تیرا مطیع، تیرا فرمانبردار، تیرے سامنے سر جھکانے والا، تیری ہر بات کو تسلیم کرنے والا ہوں۔ اللہ کے بندوں میں سے کسی کو بھی یہ موقع نصیب ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اسے دنیا و ما فیہا کی سب نعمتیں حاصل ہو گئیں، کیونکہ جسے اللہ کی اطاعت کا شرف مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پوری کائنات میں سب سے زیادہ معزز بنا دیتا ہے، سب سے زیادہ عزتیں اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں، اور یہ اس کا نظر کرم اور اس کا فیض ہے جس کی وجہ سے رب ذوالجلال عزتیں تقسیم کرتا ہے۔ یہ ماہ محرم
جسے ذوالحج کا مہینہ کہا جاتا ہے، یہ ان محرم مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ اس وجہ سے بنایا کہ اس مہینے میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس اللہ کے سامنے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، اپنے مسلم ہونے کا، مطیع اور فرمانبردار ہونے کا اعلان کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس کائنات میں ایک عظیم الشان رتبہ عطا کر دیا، اور جب اس کی نظر کرم پڑتی ہے کسی پر تو پھر اس سے منسلک تمام چیزوں کو عزتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ذوالحج کے مہینے میں اور عام ایام میں بھی کوئی دن ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ جس میں دنیا میں کہیں نہ کہیں سے لوگ اپنے اپنے مقامات سے بیت اللہ کی طرف سفر نہ کرتے ہوں اور اس مقدس سرزمین پہ قدم نہ رکھتے ہوں، لیکن جو لوگ بھی وہاں پر جاتے ہیں تو انہیں یہ منظر یقیناً دکھائی دیتا ہوگا کہ اللہ نے عظمتوں کے لیے، عزتوں کے لیے، رحمتوں کے لیے جس سرزمین کا انتخاب کیا ہے وہ سرزمین نہ زرخیز ہے، نہ سرسبز و شاداب ہے، نہ وہاں دریا ہے، نہ نہریں ہیں، نہ کھیت کھلیان ہے، بظاہر سنگلاخ، چٹیل، بے آباد، بالکل برہنہ سر پہاڑ اور پہاڑیاں اور سیاہ رنگ کے پتھر اور بنجر زمین یہ بظاہر وہاں پہ دکھائی دیتی ہے، لیکن ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ کے مطیع ہو جاؤ تو اللہ تمہیں وہ عزتیں عطا کرے گا کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ان سنگلاخ چٹانوں کو، پتھریلی اور بنجر زمین کو عزت سے نوازا کہ دنیا کے بہترین اور حسین ترین علاقوں سے لوگ سفر کرتے ہیں تو اس بنجر زمین کی طرف سفر کرتے ہیں، اور وہاں جا کر انہیں جو راحت اور سکون اور اطمینان میسر آتا ہے انہیں اپنے مقامات پر، اپنے گھروں پر بھی میسر نہیں آتا۔ اور یہ بات یقیناً سمجھانے کے لیے بہت کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس کرم نوازی اور عزت کو پہنچانے کے لیے ایک ہی بات بہت کافی ہے، اگر سوچنے والا ذہن اور دیکھنے والی نظر اور محسوس کرنے والا دل موجود ہو کہ اللہ نے ان بنجر پہاڑیوں کے اندر سے ایک ایسے چشمے کو جاری کیا کہ جس کا دور دراز تک کوئی سوتا دکھائی نہیں دیتا کہ وہ چشمہ کہاں سے پھوٹتا ہے، اور اس میں پانی کس سمندر سے نکل کے دنیا کے لاکھوں انسانوں کو ہر روز سیراب کر رہا ہے، لیکن اس کا پانی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہو رہا، کبھی گدلا نہیں ہو رہا، کبھی خراب نہیں ہو رہا۔ یہ اس کی مہربانی کا، اس کی کرم نوازی کا سب سے خوبصورت پہلا منظر وہاں پہ دکھائی دیتا ہے، اور ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اگر تم اللہ اور اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ تو اللہ تمہیں بھی آب زمزم کی طرح ہمیشہ کی توانائی اور ہمیشہ کی سیرابی عطا کر دے گا۔ بظاہر چاہے تم جس شکل کے بھی ہو، جس کیفیت کے بھی ہو، جس طرح ان پہاڑیوں کا ذکر میں نے کیا کہ ان کی نہ شکل اچھی نہ ان کی کیفیت، کہ سیاہ رنگ کے بالکل بے ہنگم قسم کے پتھر، چھوٹی موٹی پہاڑیاں جس میں کوئی درخت بھی نہیں اگتا، جھاڑیاں بھی اگتی ہیں تو وہ بھی خشک پتوں والی، لیکن اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان پہاڑیوں کو آب زمزم کی عظیم الشان نعمت سے نواز دیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، جو اس کی بات مانتا ہے، اللہ اسے سیراب کر دیتا ہے، اسے زندگی سے نوازتا ہے۔ بالکل ہمیں بھی اسی انداز میں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم میں سے ہر شخص، چاہے وہ جیسا بھی ہے، جس شکل و شباہت کا بھی ہے، جس رنگ اور نسل کا بھی ہے، اگر اسے اللہ تعالیٰ کی محبت کا شرف مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایک زمزم کا چشمہ جاری کر سکتا ہے جو اس کے دل کو روشن کر دے اور اس کی زندگی کو سیراب کر دے۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کے سامنے سر جھکانے کی نعمت حاصل کرنے کی کوشش کر لی جائے۔
اور پھر دیکھیے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عظیم الشان کام کرنے کے بعد کسی فخر کا اظہار نہیں کیا کہ میں نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے کہ اس دنیا میں سب سے عظیم الشان گھر کی تعمیر ہمارے ہاتھوں سے ہوئی، بلکہ عظیم الشان کام کرنے کے بعد اللہ کے سامنے اسی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم نے ایک کام کر لیا ہے لیکن تیری ہم پر بڑی مہربانی ہوگی اگر تو اسے قبول کر لے۔ اور یہ تعلیم ہمیں دی گئی کہ تم چاہے جتنا بھی عظیم الشان اور بڑا کام کیوں نہ کر لو، جب تک اللہ کی طرف سے قبولیت نہیں ملے گی اس کام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایک حج نہیں زندگی بھر ہر سال حج کرتا رہے اور ہر مہینے عمرہ کرتا رہے تو یہ محض ایک مشقت ہوگی اگر اللہ کی طرف سے قبولیت کا شرف نہیں مل رہا، اور اللہ اگر قبول کر لے تو محض 3 طواف بھی اس کے لیے زندگی کی کایا پلٹنے کے لیے بہت کافی ہے۔ اسی وجہ سے جناب ابراہیم فرماتے ہیں علیہ السلام کہ اللہ میں نے کام تو بڑا کیا ہے لیکن یہ کام اسی وقت بڑا ہوگا جب تو قبول کرے گا، اس لیے کہ دعا پھر یہی کی گئی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور دعا کا دوسرا حصہ یہ رکھا گیا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم نے ایک بار تو تیرے سامنے اطاعت کا اظہار کر کے تیری بات مان کے تیرے گھر کی تعمیر کر دی، لیکن صرف ایک بار کی اطاعت تو کافی نہیں ہے، اے اللہ ہم تو تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ زندگی بھر ہمیں اپنا مطیع اور فرمانبردار بنا کے رکھ۔ اس لیے وہ تمام افراد کی جنہیں حج بیت اللہ یا عمرہ کی سعادت حاصل ہوتی ہے یا نماز اور قربانی کی سعادت حاصل ہوتی ہے یا تلاوت اور ذکر کی سعادت حاصل ہوتی ہے، تو انہیں اپنے دل میں یہی دعا مسلسل رکھنی چاہیے کہ اللہ یہ کام تو ہو چکا لیکن زندگی بھر اپنا مطیع اور فرمانبردار بنا کے رکھ، تو تبھی کام بنے گا اور تبھی بات چلے گی۔ اسی وجہ سے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، کیونکہ شیطان کی ایک چال یہ بھی ہوتی ہے اور یہ سب سے خطرناک چال ہوا کرتی ہے کہ جب وہ کسی فرد کو یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ تم تو بہت اچھے ہو گئے ہو، تم تو بہت نیک ہو گئے ہو، تم تو بہت متقی ہو گئے ہو، تم نے تو بڑا عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا ہے، ایک بہت بڑا کام کر کے آئے ہو، اور یہ فخر اور یہ غرور اور یہ تکبر شیطان اس کے دل میں پیدا کر کے پھر آخر اس لمحے کی طرف لے جاتا ہے کہ جس میں اسے یہ سکھاتا ہے کہ اب تمہیں کیا ضرورت ہے مزید عبادت کرنے کی، مزید اطاعت کرنے کی، اور پھر آہستہ آہستہ اسے گمراہی کی طرف لے جا کر ضالین میں شامل کر دیتا ہے، گمراہ لوگوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے رب ذوالجلال مسلسل ہر عبادت میں اسی بات کا اظہار ہمیں سکھاتے ہیں، اسی بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ لوگوں اپنے اللہ کے مطیع بن کے رہو، اپنے اللہ کے سامنے سر جھکانے والے بن کے رہو۔ اور سر جھکانا کیا اس کا تعلق محض زبان سے چند لفظوں کا اظہار کر دینا ہے یا چند کلمات اپنی زبان سے دہرا دینا ہے؟ یقیناً یہ بات بھی ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ محض زبان سے لفظوں کا اظہار کرنے سے اطاعت پوری نہیں ہوتی اور عبادت پوری نہیں ہوتی۔ زبان پہ اگر لبیک اللہم لبیک کے لفظ ادا ہو رہے ہیں لیکن دل میں اللہ کی محبت نہیں، اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ نہیں، تو یہ سارے کے سارے کلمات ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اللہ ہماری زبان پر یہ لفظ جب جاری کرتا ہے تو وہ صرف اس لیے جاری کرتا ہے تاکہ انسان اپنے لفظوں کو خود سنے اور خود سننے کے بعد ان لفظوں پر غور کرے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اپنے رب کے سامنے اور اسے کیا کہتا ہوں۔ وہ جب حج بیت اللہ کے لیے یا اس بیت الحرام کی طرف رخ کرتا ہے تو کن الفاظ سے اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے؟ لبیک میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو ہی اکیلا بادشاہ ہے پوری کائنات کا، تو ہی اکیلا ہے چلانے والا پوری کائنات کے نظام کو، اور تو ہی اکیلا ہے رب پورے عالمین کا۔ اس لیے اے اللہ لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں،
تیرے اختیارات میں، تیری قدرتوں میں، تیری عنایات میں، تیری کرم نوازیوں میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اس لیے کہ تو اکیلا اور تنہا اور واحد اور احد ہے، اور اس لیے میں تیری بڑائی کا اظہار کرتا ہوں اور تیرے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں اور ساری نعمتیں تیری طرف سے آتی ہیں، اور اس کا اظہار بھی حج بیت اللہ یا بیت اللہ الحرام کا طواف کرنے والے اور اس کی زیارت کرنے والوں کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ چل جاتی ہے کہ یہ اس کا کرم اور اس کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ جب اپنے بندوں میں سے کسی کو وہاں پہ بلا لے، اور وہاں پہنچنے والے افراد میں سے اگر غور و فکر کی نظر ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں سے کون سے لوگ ہیں جو واقعی اللہ کی محبت میں وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور کون سے لوگ ہیں جو محض لوگوں کو دکھاوے کے لیے اور ریاکاری کے لیے اور اپنی دنیا بنانے کے لیے وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو مجھے کئی بار پہلے بھی دیکھنے کا موقع ملا، اور اس دفعہ بھی وہی سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے ان بنجر زمینوں کو اور بالکل بے آب و گیا پہاڑیوں کو اگر عزت سے نوازا ہے تو صرف ابراہیم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، اور اگر سیاہ پتھر کو لوگوں کے لاکھوں، دنیا کے لاکھوں انسان اگر بوسہ دیتے ہیں تو یہ نسبت بھی انہی دونوں بزرگوں کی وجہ سے، انہی دونوں نبیوں کی اطاعت کی وجہ سے۔ کالے پتھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسانوں کے نصیب بدلتے ہوں، اس کو اگر یہ عزت ملی ہے تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، اللہ کی بندگی اور اس کی نسبت کی وجہ سے یہ عزت ملی ہے۔ اور دوسری بات جو مجھے دیکھنے کو ملی وہ یہ کہ پوری دنیا کے لاکھوں انسان وہاں پہنچے ہوئے ہیں، لیکن اس میں کوئی ایسی شرط نہیں تھی یا کوئی ایسا قاعدہ کلیہ نہیں تھا کہ جس کے پاس لاکھوں روپے ہیں تو وہی وہاں پہنچ سکے گا۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جس کے پاس صرف ایک جوڑا کپڑا تھا اور اس کے سوا کچھ نہیں تھا، ایک جوڑے میں پہنے ہوئے وہاں پر وہ پہنچ جاتے ہیں، اور آگے پیچھے انتہائی مفلس، تنگ دست، غریب لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے سامنے سر جھکا کر اطاعت کر رہے ہیں، اسی خانہ کعبہ پر نظر رکھ کے اس کا طواف کر رہے ہیں، اسی کی حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، اسی کی عرفات اور مزدلفہ اور منی میں عبادت کا شرف حاصل کر رہے ہیں کہ جس میں دنیا کے بڑے بڑے عظیم الشان قسم کے بادشاہ اور عظیم الشان قسم کے مالدار لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اور یہ دوسری تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے نزدیک شاہ و گدا میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف اور صرف اطاعت کا اور محبت کا اور ایمان کا فرق ہے، اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں جب اپنے بندوں کو بلاتا ہے تو کہتا ہے کہ لوگوں، دنیا کے سارے تعارف اور ساری نسبتیں بھول کے آؤ یہاں پر، میرے دربار میں اور میرے گھر میں کوئی شاہ نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی سفیر نہیں، کوئی مالدار نہیں، سب اگر میرے گھر میں آئیں گے تو صرف میرے بندے بن کے آئیں گے۔ اس لیے سب کو سفید لباس، انسلی چادریں کہ جس میں کوئی ثقافت، کوئی تہذیب، کوئی نشاندہی اور کوئی پہچان باقی نہ رہے، صرف ایک پہچان باقی رہے، اور وہ یہ کہ یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اور یہ سب اللہ کے سامنے سر جھکانے والے، اس کی تکبیر بیان کرنے والے، اس کی بڑائی بیان کرنے والے لوگ ہیں۔ اور احرام کی صورت میں اللہ رب العزت نے ایک اور ہمیں تعلیم دی، اور وہ یہ کہ احرام میں کوئی جیب نہیں رکھی جاتی۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب احرام باندھا ہوا ہے تو اس میں مختلف مقامات پر جیبیں بھی بنا رکھی ہیں۔ تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ بالکل خالی ہاتھ اور خالی جیبوں کے ساتھ اے اللہ ہم تیرے دربار میں پہنچے ہیں، اور یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ اللہ ہم نے تیرے بندوں پر کسی بندے پر ظلم نہیں کیا، کسی کا مال نہیں کھایا، ہم ذخیرہ اندوز نہیں ہیں، ہم مال و دولت کی بنیاد پر عزت نہیں حاصل کرتے، ہم تو خالی ہاتھ اور برہنہ سر تیرے سامنے آ گئے ہیں۔ اور برہنہ سر بھی اسی وجہ سے بنایا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں عبادت کرتے ہوئے سر کو ڈھانپا جاتا ہے، نماز ادا کرتے وقت سر کو ڈھانپا جاتا ہے، لیکن بیت اللہ الحرام میں جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اپنے سر ننگے کر دو، بلکہ سر کو اس طرح ننگے کرو
کہ پھر حج کی عظیم الشان قربانی کرنے کے بعد تمہارے سر پہ بال بھی باقی نہیں رہنے چاہیے. اور یہ اس بات کی تعلیم کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور ہم نے اپنے ننگے سر تیرے سامنے جھکا دیے ہیں اور اپنے سر پر تیری وجہ سے یہ سب کچھ قربانی کا ایک اظہار کیا ہے. تو جو اپنا سر ننگا کر سکتا ہے وہ دوسروں کی پگڑی کیسے اچھال سکتا ہے؟ دوسروں کی پگڑی اچھالنے والے اپنے سروں کو ننگا نہیں کرتے. اس لیے اللہ رب العزت یہ سبق دے رہے ہیں کہ احرام کی شکل میں ساری دنیا کے لوگ اللہ کے بندے، اس کے مطیع، اس کے فرما بردار اور اس کے سامنے سر جھکانے والے، اور ہر کام جو بھی کیا جاتا ہے اس میں بظاہر کوئی لاجک دکھائی نہیں دیتی، بظاہر کوئی اس کے اندر بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے لوگوں کہ اللہ جس کو چاہے عزت عطا کر دے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جگہ ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ وقت ہو. وقت کی صورت میں 9 ذی الحج کا دن مبارک بنا دیا گیا اور اس کی باقاعدہ اوقات متعین کر دیے گئے کہ عرفات کا دن اس وقت سے مقدس بنتا ہے کہ جب 9 ذی الحج کا سورج طلوع ہوتا ہے. سورج طلوع ہونے سے پہلے عرفات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور مغرب میں جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو مغرب کے بعد پھر عرفات کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. اس وقت کو اس جگہ کے ساتھ جوڑ کر اسے عزت سے نواز دیا گیا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے عرفات کے میدان میں وقوف کیا تھا، کھڑے ہوئے تھے. اس 9 ذی الحج کے بغیر کسی بھی دن وہاں کوئی شخص تپتی دھوپ میں اور کڑے موسم میں کھڑا ہوتا رہے، عبادتیں کرتا رہے، تو اسے عرفات کی فضیلت میسر نہیں آئیں گی، کیونکہ اس وقت کو اطاعت کے ساتھ جوڑا گیا ہے. وقت اطاعت کے ساتھ جڑ جائے تو وہ محترم ہو جاتا ہے، جگہ اطاعت کے ساتھ جڑ جائے تو وہ محترم ہو جاتی ہے، پتھر اطاعت کے ساتھ جڑ جائیں تو وہ مقدس ہو جاتے ہیں، اور انسان اطاعت کے ساتھ جڑ جائیں تو وہ عزت والے ہو جاتے ہیں. یہ تعلیم دی جا رہی ہے ہمیں. اور اسی وجہ سے جناب ابراہیم عظیم الشان کام کرنے کے بعد اپنے اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنا مطیع بنا لے. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اور جب رب نے کہا ان سے کہ اے ابراہیم اور اسماعیل اطاعت کر لو، تو انہوں نے کہا کہ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم نے رب العالمین کے سامنے سر جھکا لیا. سامعین محترم، یہ بات میں آپ سے صرف اس وجہ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی صورت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. حالات اس قدر زیادہ سنگین ہو جائیں کہ قیامت ٹوٹ پڑے، لوگوں کے لیے لقمہ عیش تلاش کرنا مشکل ہو جائے، سانس لینا مشکل ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت انہی آزمائشوں کے بعد زمزم کا چشمہ جاری کرتا ہے. اس سے پہلے چشمہ جاری نہیں ہوتا، ان آزمائشوں کے بعد چشمے جاری ہوا کرتے ہیں. اس لیے پاکستان کے رہنے والوں، اگر یہاں کے حالات سنگین ہیں اور سنگین تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس بات کی علامت ہے کہ امتحان جتنا سنگین اور سخت ہوتا چلا جائے گا، رحمت کا وقت اتنا ہی قریب ہوتا چلا جائے گا. اپنے اللہ سے امید کا دامن وابستہ رکھیے، اپنی دعاؤں کو اپنی زبان پہ جاری رکھیے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے رب سے مایوس ہو کر دعاؤں کا سلسلہ ترک کر دیا جائے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، کیونکہ اللہ نے یہی کہا ہے کہ لوگوں مجھے یاد کرو جس طرح تم اپنے والدین کو یاد کرتے ہو، بلکہ ان سے بھی زیادہ یاد کرو. اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں فراموش نہیں کرتا. حالات کی سنگینی کچھ وقت کے لیے ضرور آتی ہے، کہ جیسے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل پر آئی کہ رہنا مشکل ہو گیا، جینا مشکل ہو گیا، لیکن بالآخر رحمت کا دریا پھوٹتا ہے اس کی رحمت کی طرف سے، اس کے ارادے سے. اللہ سے امیدیں وابستہ رکھیے، اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے، اور اپنی اطاعت کے لیے اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا کر اس بات کا عزم تازہ کر لیجئے کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے رسول کے امتی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے تعلق رکھنے والے ہیں. اے اللہ ہم پر رحم فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.